معزز سامعین اور ناظرین، ہمدم ہربل کلینک کے تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم جس دوائی کا تجزیہ کرنے لگے یہ ہے ہمدرد کی راحت شکم۔ موجودہ دور کی تیز ترین اور افراتفری پر مبنی طرز کی زندگی اور ناقص غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے لوگوں کو معدے کے مختلف مسائل کا شکار نظر آتے ہیں، مثلاً بدہضمی، سینے کی جلن، گیس، تیزابیت کی زیادتی، پیٹ کا پھولنا، متلی، قے وغیرہ۔ راحت شکم ایک مؤثر علاج ہے جو راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ راحت شکم میں شامل اجزاء میں سے ایک جز بادیان، مقوی معدہ، ہاضم اور کاسر ریا ہے۔ اصل لصوص سوزش معدہ میں نافع ہے۔ گشنیز خشک کاسر ریا اور مقوی معدہ ہے۔ زیرہ سیاہ معدہ اور آنتوں کو قوت دیتا ہے۔ سد پودینہ قے اور متلی کو تسکین دیتا ہے۔ ریا کو تحلیل کرتا ہے۔ نر کچور ہاضمہ اور دافع تعفن ہے۔ تھوڑا سا ہم معدے کو درد معدہ اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، جس کے لیے بیماری بنائی گئی ہے۔ معدے کی مختلف تکالیف کا تھوڑا سا آپ کو میں تعارف کرواتا ہوں کہ معدے کا درد ایسی تکلیف ہے کہ یہ بیماری اس کے علاج میں تسلسل کرنا بہت سی تکالیف اور آفات کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ عرصے تک رہتا ہے تو معدے میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ غشی کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ثقیل اور بادی غذاؤں کو مسلسل استعمال سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور ری پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر درد پیدا کرتی ہے۔ بعض دفعہ کھانا زیادہ کھانے سے معدے میں غذا فاسد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اور لیڈیز میں بھی جوانی میں یا حیض بند ہونے کے زمانے میں جسمی کمزوری کی وجہ سے یا مرض باؤگولا کی وجہ سے بھی یہ شکایت کبھی پیدا ہو جاتی ہے، مگر عموماً بدہضمی یا قبض کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے۔ اس میں جو علامات اگر اس کی دیکھی جائیں تو اس میں کھٹی ڈکاریں آتی ہے، معدے میں ٹھہر کر درد محسوس ہوتا ہے، جی متلاتا اور بعض دفعہ قے بھی ہو جاتی ہے۔ ریح کی وجہ سے پسلیوں میں کھچاوٹ اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ جب اس قسم کا درد معدہ ہوتا ہے تو اس کو فوراً سے پہلے دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معدہ دل کے قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مریض دل کے مقام پر بار بار ہاتھ رکھتا ہے، جس سے درد دل کا شبہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بھوک کا احساس باری تعالیٰ نے فہم معدہ کے سپرد کیا ہے، چونکہ امر غذا میں معدے کو تمام اعضاء کا متکفل گردانا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ معدے کے بعض حصوں کو ذکی الحس بنایا جائے۔ جب معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے تو سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور فہم معدہ پر یعنی معدے کے منہ پر تال یعنی تلی کی طرف سے ایک ترش رطوبت آ کر گرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ معدے کے ذکی الحس ہونے کی وجہ سے ذرا سی تکلیف بھی حد درجہ کی ایذا کا باعث ہوتی ہے۔ فہم معدہ کے درد کی حالت میں شدید تکلیف سے بعض اوقات غشی لاحق ہو جاتی ہے، سرد پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس مرض کو درد دل یعنی انجائنا بھی کہتے ہیں اور امراض معدہ میں شمار نہیں کرتے۔ درد دل کا بیان امراض بھی ہم دوسرے میں بیان کریں گے اپنے۔ اس کو اب ہم مزید تھوڑا سا اس کی علامات کی طرف آتے ہیں کہ اس میں پیشنٹ کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، پخانہ سٹول جو پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ سوزش محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، پیشاب میں سرخی اور جلن ہوتی ہے، سخت بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی چیز کھانے کے بعد درد میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر ریح غلیظ کے اجتماع سے ہو تو جی متلاتا ہے، ڈکاریں بار بار آتی ہیں، ڈکار آنے یا ریح خارج ہونے میں درد میں کمی ہو جاتی ہے اور درد کسی وقت کم اور کسی وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں جو اب علاج میں یہ چیز بہترین وہ بتائی گئی ہے، اسی کے یعنی راحت شکم، اس کی ایک جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں راحت شکم ایک اچھی دوائی کے طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اس میں جب میں پرہیز اگر آپ کو بتاؤں کہ جب تک معدہ صاف نہ ہو کھانا بالکل چھوڑ دیں، یعنی معدے کو تھوڑا سا خالی کریں۔ اگر آپ کی زیادہ
اوور ایٹنگ کی وجہ سے یا زیادہ کھانے پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہو، معدے کو ذرا خالی کریں. معدہ صاف ہونے کے بعد بھوک سے کم کھانا کھائیں. غلیظ اور دیر ہضم غذاؤں سے پرہیز کریں. اور جو ہے آپ اس کے علاوہ بادی اشیاء مثلا مٹر، گوبھی، آلو، اروی، کچالو، ماش کی دال وغیرہ کھانے سے بھی پرہیز کریں. اگر معدے میں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے تو یہ غذائیں بالکل بھی مت کھائیں. معدہ صاف. اب اس میں استعمال کیا کر سکتے ہیں ہم پیٹ درد کی صورت میں، کہ معدہ صاف ہونے اور درد کو آرام ہونے پر بکری کا شوربہ چپاتی کے ہمراہ کھلائیں. چوزے کا شوربہ یخنی بنا کے دے سکتے ہیں. پودینے کی چٹنی میں زیرہ شامل کر کے دینا بھی مفید ہے. کھانے کے بعد سرکے کی چٹنی بھی کھا سکتے ہیں. یعنی زود ہضم غذائیں استعمال کریں. اور اس میں جو ہے پالک اور ٹنڈا، توری، یہ چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہلکی غذا جو ہے وہ استعمال کرنا اس میں بہترین ہوتا ہے. اس کے اب اس کی میں آپ کو خوراک بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی خوراک کتنی ہے. بالغ افراد کے لیے 2 چائے کے چمچ دن میں 3 مرتبہ یعنی صبح، دوپہر اور شام بعد از غذا استعمال کریں. بچوں کے لیے 1 چائے کا چمچ دن میں 3 بار، یعنی کہ بچوں سے مراد تقریباً 8-10 سال کی عمر سے کے اوپر کے بچے ہیں، جو کہ ان کو ہم یہ دے سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ڈراپر کی اس کے استعمال سے، یعنی 1 یا 2 ڈراپس بس چھوٹے بچوں کو، جو نومولود بچے ہوتے ہیں چھوٹے 1 سال 2 سال تک کے بچوں کو ڈراپر کی صورت میں 1-2 سے 5 قطرے تک دے سکتے ہیں. لیکن چھوٹے بچے کو بالکل 1-2 مہینے کے بچے کو جسٹ 1 ڈراپ ہی اس کے لیے کافی ہے. اگر پیٹ درد کی، اس کا پیٹ پھول رہا ہے، پھارا سا ہو رہا ہے، تو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے. بہرحال باقی جو ہے اس میں اور اس کو استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تمام اللہ خیریت سے رکھے سب کو. اللہ حافظ.